अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान अहमद खान नियाज़ी के अकाउंट से ट्वीट आया है और खान ने एक दफा फिर ये कहा है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मुजाहिमत, सड़कों पर आएं, रेजिस्ट करें, मुजाहिमत करें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। खान का ये कहना है कि मैं जेल के अंदर बैठकर रेजिस्ट कर रहा हूं, आपका इतना फर्ज बनता है कि सड़कों पर आएं और आकर मुजाहिमत करें, अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कम से कम मुजाहिमत करें, सड़कों पर आएं, रेजिस्ट करें, पूरा तरीके से रेजिस्ट करें। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह भी बड़ा वादे किया कि पार्टी के अंदर जो लोग सास बहू का खेल खेल रहे हैं, इधर से डूडूगी बजा दी, इधर से शुरली छोड़ दी और उसके ऊपर टीवी में आकर बातचीत और भड़के और आपस की जो ये इनकी बहुत सारी चवलें हैं, ये सॉर्ट आउट करें। चूंकि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मुझे आइसोलेट करके रखा गया है, मेरे ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है, अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है, लिहाजा ये जो आपस के जो हैं सास बहू का खेल, इसे बंद करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंटरनेशनली जुल्फी बुखारी ने कट्टा खोल दिया है, ये बैनुल अक़वामी रोला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज भी ये लिख रहा है कि बैनुल अक़वामी तौर पर ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। और अभी ये जो कांग्रेस हियरिंग थी, बाय पार्टीजन थी, वहां पर तमाम तर कट्टा चट्टा एक एक चीज खोल कर रख दी गई है। और यकीन माने कि वहां पर जो शख्सियात मौजूद हैं या जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने अपने सर पकड़ लिए हैं कि 21वीं सदी में 2025 में आकर एक मुल्क के अंदर, एक स्टेट के अंदर 25 करोड़ जिसकी आबादी हो, वहां पर इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स, बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे, ये खौफनाक अमल है। और बल्कि वहां पर ये गुफ्तगू हुई है कि हमें शर्म करनी चाहिए, अमेरिकन को शर्म आनी चाहिए कि वो जिस तरीके से इस फैशिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान का मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बारे में आज शहबाज ज़ैदी की एक स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, मीडिया है, जो बंद किया हुआ, हमने इसीलिए स्क्रीन काले किया, मैंने कहा नहीं चलाना, ये अखबार पढ़ेंगे चले, अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद सोशल मीडिया देखें, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल के ऊपर, अवाम की मुसीबतों के ऊपर, जुल्म के ऊपर, उसके बाद जो बिजली के बिल आए हैं, ये मीडिया बातचीत नहीं कर रहा, ये बिल्कुल खामोश है। शहबाज ज़ैदी कहते हैं ये तवाइफ बना हुआ है। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है या प्राइम मीडिया है, ये प्रोस्टिट्यूशन का किरदार अदा कर रहा है, यानी जिस्म फरोशी कर रहा है। ये मीडिया का किरदार, ये मीडिया का रोल प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, उससे पहले कि ये सारी खबरें आपके सामने रखें, पहले आप एक मुबारक ले लें, बल्कि तालियां पाकिस्तानी अवाम के लिए। और अवाम से मुराद मैं खुद हूं, यानी सबसे पहले मैं वो अवाम हूं जो कि हम डिजर्व करते हैं, हमारी यानी खालें उधेड़ कर उनके ऊपर यकीन माने नमक भी छिड़का जा रहा है। माशाल्लाह से जनाब, ये रात की तारीखी में डीजल में 11.37% इजाफा कर दिया गया है। और डीजल के महंगे होने का मतलब यह है कि सुई धागे से होते हुए सब्जियां, गोश्त, खाना पीना, दवाई, गोली, सब ये चीजें ये करके ऊपर जाती है, ये ऊपर। उसके बाद जनाब माशाल्लाह से पेट्रोल में 5.36% इजाफा कर दिया गया है। और आपका पेट्रोल है 272 रुपए पे और आपका डीजल है 284 रुपए पे। और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है, ये इस खित्ते में सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। इतनी ज्यादा प्राइसेस उन ममालिक के अंदर बढ़ती हैं जो जंग ज्यादा मुल्क होते हैं, जहां पर दुश्मन ममालिक के टैंक सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, जो जंग लगी होती है, फाइटर जेट्स हवाओं में होते हैं, वहां पर ये प्राइसेस बढ़ाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में, और अच्छा एक और ये स्टैट्स देख लें, गुज़श्ता 15 दिनों में, अच्छा ये कभी पाकिस्तान में नहीं है और दुनिया में नहीं होता, 15 दिनों में पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 22 रुपए, सिर्फ 15 दिनों के अंदर ये बढ़ा है। 15 दिनों के अंदर। ये वही गवर्नमेंट है जो कह रही थी पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए। ये वही हुकूमत है जो कह रही थी कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े तो समझ जाएं कि हुक्मरान चोर हैं। तो ये हुक्मरान चोर नहीं है, ये डाकू हैं, फिर ये डाका मार गए हैं। यकीन माने इन्होंने जिंदगी वो कर दी है पाकिस्तान के अंदर कि आप जिंदगी जी नहीं सकते, आप अपनी रोटी, खैर इसके ऊपर बात करना भी, बल्कि आज कोशिश करेंगे हम पब्लिक सर्वे करें और अवामी राय आपके सामने रखें कि अवाम इस वक्त क्या सोच रही है और किस तरफ जा रही है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले जुल्फी बुखारी साहब ने इंटरनेशनली क्या कहा है, और वहां पर जर्नलिस्टों का, साफियों का जिक्र हुआ है, मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब का भी जिक्र हुआ है। एक लंबे टाइम से काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है, और काशिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान का मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, एक हाईली एस्टीम्ड, एक बहादुर, दिलेर, गैरतमंद साफी। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब कभी भी वो एक बाइस्ड रिपोर्टिंग उनकी नहीं रही या बाइस्ड तज्जिया उनका नहीं रहा। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल और वाज़ेह अल्फाज में हकायक को ना सिर्फ रिपोर्ट किया है, बल्कि खड़े होकर कहा कि ये गलत है, ये ठीक है। एक बड़ी क्लियर लाइन है काशिफ अब्बासी की, डेमोक्रेसी एवरी डे, एनी डे, ओनली डेमोक्रेसी, जमहूरियत। पतन की जो रिपोर्ट थी कि इंतखाबात को किस तरीके से रिग किया गया, मैनेज किया गया और अभी तक जारी है, वो रिपोर्ट काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में रख दी। और उसके बाद आज तक काशिफ अब्बासी साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, जिम शिम मार रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, डोले का साइज बढ़ा रहे हैं, लेकिन टीवी पर आकर काशिफ अब्बासी जैसी आवाज बोल नहीं सकती। जुल्फी बुखारी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में एक फौजी अफसर बैठा हुआ है जो कि जज है, वो किसी को 1 साल की सजा सुना रहा है और किसी को 10 साल की सजा सुना रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सजा सुनाई किस वजह से जा रही है। ये उन्होंने जो कांग्रेस के बायपार्टीजन हियरिंग है वहां पर कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालतों में बैठे जजों को के बारे में बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फैसला दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम की गई
اپنی مرضی کے ججز لائے گئے اور ملٹری ٹرائل کا فیصلہ لیا گیا ہے اور ملٹری ٹرائل دھڑلے سے کیا گیا ہے۔ پھر زلفی بخاری نے کہا، بلکہ خدیجہ صدیقی صاحبہ نے ان کا کلپ شیئر کیا، وہ لکھتی ہیں کہ زلفی بخاری نے ملٹری کورٹس کی حیثیت دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ 105 ٹرائلز، 100% سزا کی شرح، بند کمروں میں قانون کے دھجیاں اڑا کر سویلینز کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ 105 ٹرائلز ہوئے، 100% سزا، یعنی 100 کے 100% لوگوں کو یہ سزا کی ریشو جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ پھر زلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، 23 گھنٹے ان کو 50 ڈگری درجہ حرارت والے سیل میں بند کیا جاتا ہے، کھانا اور پانی ایسا دیا جاتا ہے جو کھانا پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ اچھا یہ میں صرف شارٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پوری ایک ایک چیز زلفی بخاری ادھیڑ کر دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر وہ نقطے ہیں جو وہ بتا رہے اور دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان سے خاص طور پر یہ سوال ہوا کہ پاکستان میں صحافت کا کیا حال ہے، پاکستان میں میڈیا کا کیا حال ہے، ان سے یہ باقاعدہ سے سوال پوچھا گیا، تو اس پر زلفی بخاری نے تفصیلی یہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ شروع ہوا ارشد شریف صاحب سے، ارشد شریف کے اوپر پاکستان میں جعلی مقدمات بنائے گئے، پاکستان سے وہ باہر چلے گئے اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے، ان کے تانے بانے پاکستان کے اندر جو کیسز ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کر جڑتے ہیں، اور یہ ایک ریالٹی ہے، یہ آنے والے ٹائم میں چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر 10 سے 15 ایسے پرومیننٹ جرنلسٹ، دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ تھا، انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ گری، ایک حکومت گری، اور اس کے بعد بدترین تشدد، 20 سے 25 پرومیننٹ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن میڈیا کی وائسز پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں، انہیں پاکستان سے نکلنا پڑا، جس طریقے سے وہ نکلے ہیں۔ یعنی کبھی بھی کیا پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں صحافی ملک چھوڑ کر گئے ہوں، یا انہیں جانے پر مجبور کر دیا گیا، یا اتنا ظلم ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کاشف عباسی صاحب کا ذکر کیا کہ جناب یہ پاکستان کا بگیسٹ جرنلسٹ کدھر ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں پر موجود ہے۔ یعنی کاشف عباسی صاحب شاید پاکستان سے باہر بھی نہیں جا سکتے، پاکستان سے باہر جانے پر بھی پابندی ہے۔ ان کا میرے خیال میں ٹویٹ آیا تھا کہ میں گھومنے پھرنے جا رہا تھا اور گھومنے پھرنے میں نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو اس پورے ملک کو جرنلسٹوں کے لیے، صحافیوں کے لیے کیج بنا دیا گیا ہے۔ یہ آپریشن کیج ہے کہ ہر جگہ سے سمندر، زمینی، ہوائی، تمام تر راستے کیج کر کے آپ نے بند کر دینے۔ اچھا، کچھ اور شخصیات ناظرین وہاں پر بولی ہیں، اور انہوں نے بھی، یہ ریپبلکن رہنما ہیں کرس سمتھ، انہوں نے بڑا سخت بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے، اور خاص طور پر جو بڑی کچھ شخصیات کا انہوں نے نام لیا ہے، ان کی حمایت بند کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس ظالم حکومت کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات۔ یہ باقاعدہ سے کانگریس مین نے وہاں پر الفاظ کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یہ انٹرنیشنل انسانی حقوق کے وکیل جیرڈ جینسر کی سٹیٹمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت 2022 میں ختم کی گئی، تب سے اب تک انسانی حقوق معطل ہیں پاکستان میں۔ پولیٹیکل ورکرز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور ہزاروں ورکرز کو قید کیا گیا ہے، تقریباً 35 ہزار پلس لوگ قید ہوئے ہیں، اور 45 سے 50 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ اتنے جنگی قیدی بھی نہیں ہوتے، 35 سے 40 ہزار پولیٹیکل پریزنرز ہو، یہ جنگی حالات میں بھی نہیں ہوتے جو کہ پاکستان کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ سے، اچھا یہ ان ساری صورتحال کے اوپر میں ڈان اخبار کا جو سٹیٹمنٹ ہے، رپورٹنگ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آج کی ہے، اور ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ یو ایس لا میکرز وارنز پاکستان اوور دا ٹرانس نیشنل ریپریشن ہنٹ ایٹ پاسبل سینکشنز، کہ جو ٹرانس نیشنل یعنی پاکستانی لوگوں کے اوپر یا پاکستانی صحافیوں کے اوپر دوسرے ملک میں جا کر آپ جو زیادتیاں کر رہے ہیں یا جو ظلم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ یہاں پر کر رہے ہیں، اس پر یو ایس لا میکرز نے وارن کیا، اور انہوں نے ہنٹ کیا کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگیں گی، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے۔ دا یو ایس کانگریس مین may soon urge President Donald Trump administration to consider imposing sanctions on countries that suppress religious freedom and violate human rights, Republican Congressman Christopher H. Smith suggested during a congressional hearing on Pakistan on Tuesday۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کو اور امریکن جو اتھارٹیز ہیں انہیں فوری طور پر پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگانی چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ رکھی ہے، اور پوری دنیا، بلکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایڈوکیسی ڈائریکٹر فار دا یورپ اینڈ دا سینٹرل ایشیا بین لنڈر، پی ٹی آئی لیڈر زلفی بخاری بھی تھے، اور یہ یعنی تمام تر شخصیات یہ وہاں پر موجود تھی جنہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک ٹیسٹمنی ہے وہ احمد نورانی صاحب کی بھی تھی، اس میں انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں واضح کی تھی اس سے پہلے۔ تو یہ انٹرنیشنلی یہ کھپ پڑی ہوئی ہے، بین الاقوامی ایک رولا پڑا ہوا ہے، اور یہ رولا سنبھا نہیں جا رہا، اور یہ رولا مزید باقاعدہ سے پرابلمٹک اور چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا ہے، کل علیمہ خان صاحب نے خاصی گفتگو اور بات چیت تو خیر اس کے بارے میں کر دی تھی، لیکن اب خان نے اس کی مزید تصدیق کی ہے عمران خان کے سب کے اکاؤنٹ سے۔ میں تمام عمر بھی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، لیکن ظلم و جبر کے خلاف جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستانی قوم کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ کسی صورت ظلم اور جبر کے اس نظام کے سامنے نہ جھکے۔
مذاکرات کا وقت اب گزر چکا ہے. یعنی بیرسٹر گورکا خان نے راستہ روک دیا ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے. تو خان نے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں, اب صرف قوم احتجاج کرے, مزاحمت کرے, ریزسٹ کرے. پچھلے کچھ روز سے جیل میں مجھ پر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں. میری اہلیہ بشرا بی بی پر سختی کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے. ان کے سیل میں جو ٹی وی موجود تھا وہ بھی بند کروا دیا گیا ہے. میرے اور میری اہلیہ کے تمام انسانی اور قیدیوں کو دیے جانے والے حقوق معطل کر دیے گئے ہیں, جس کا حساب ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ ایک کرنل اور جیل سپرنٹینڈنٹ انجم یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کے کہنے پر کر رہے ہیں. یعنی عاصم منیر انہوں نے لکھا ہے. اپنی پارٹی کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو حساب عاصم منیر صاحب سے لیا جائے. بشرا بی بی پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا, جسے بشرا بی بی نے ٹھکرا دیا تھا. اس لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں رکھی ہوئی ہیں. شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بی بی پر سختی کر کے مجھے توڑا جائے. جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل اور دہشت گرد بھی موجود ہیں, لیکن ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جا رہا ہے. خان کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. پنجاب میں پچھلے 2 سالوں میں مریم نواز اور محسن نقوی کی زیر سایہ جبر و فسائیت کا جو ماحول بنا, اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے. اور پھر بعد میں انہوں نے بات چیت کی کہ جناب جو بھی عہدیدار آپس میں ٹویٹر پیغامات کے ذریعے یا خود جو بھی کر رہے ہیں یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں, ایک ماحول بنایا جا رہا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف. عالیہ حمزہ اگر پاکستان کے اندر کوئی جینوئن پولیٹیشین ہے تو عالیہ حمزہ صاحبہ ہے. پتہ نہیں عمران خان کے سامنے کیا حقائق رکھے جا رہے یا نہیں رکھے جا رہے, لیکن عالیہ حمزہ ایک جینوئن پولیٹیشین پاکستان کے اندر ایمرج ہو کر آئی ہیں, جن کا تعلق پاکستانی ورکر کے ساتھ ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ ہے, پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہے. اور پاکستانی عوام میں لوگوں میں, اور ظاہر ہے عمران خان بھی جانتا ہے انہوں نے نام نہیں لیا, اسی وجہ سے شاید نام نہیں لیا, ان کی ایک ورتھ موجود ہے. اور لیکن ایک خاص قسم کی لابی ہے جو کہ عالیہ حمزہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اچھا ناظرین, اسی دوران کچھ ٹویٹس آئے ہیں. یہ عدیل راجہ صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, اور عدیل راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, انہوں نے جو ان کی پارلیمانی پارٹی کی جو ملاقاتیں ہیں, میٹنگز ہیں, وہاں پر انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ میں عمران خان کے ٹویٹ کو نہیں مانوں گا, یا میں عمران خان کے ٹویٹ پر عمل درآمد نہیں کروں گا. بہرحال یہ ان کی ابھی تک خبر ہے, یہ کنفرمیشن کہیں سے آئی نہیں ہے, لیکن وہ یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.